الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ایک سوال کیے ہیں اور وہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کیے ہیں، اور اس سوال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے پانی اتنا گیا کہ آپ برداشت نہیں کر سکے. اس آیت میں سوال یہ تھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس دن کیا حال رہیں گا آپ کا اے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے رہیں گے جس دن ہم ہر امت کے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے؟ یعنی کہ ہر پیغمبر جو پیغام دیا ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کرے، ایمان نہیں لائے، اور ان کے اوپر حجت قائم ہوئیں گے اور پیغمبر گواہ دیں گا ان کے خلاف. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے خلاف آپ کو گواہ ٹھہرائیں گے جو آپ کی بات نہیں مانے، آپ کے طریقہ اختیار نہیں کرے، آپ کی سنت کو نہیں اپنائے، آپ کے خلاف ورزی عمل کر کے اپنی خواہشات اور کفر اور بے ایمانی کی زندگی گزارے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا کیا حال ہے؟ میرا سوال یہ ہے، زندگی میں آپ کے اور ہمارے فارمیلٹی ہے، کوئی بھی سلام کر کے خیریت سے ہے، کیسے ہے آپ، یہ جملہ تو کہا جاتا ہے، مگر جو بھی آپ کو سوال کر رہا ہے آپ کیسے ہے، کبھی غور کرے جملے پہ. آپ سے پوچھنے والا صرف ایک فارمیلٹی ادا کر رہا ہے، آپ کیسے بھی رہن دو، اس کو اس کے بعد کی بات کے کام کی ہے، اس کو بیچ کی یہ فارمیلٹی صرف ادا کرنے کا فارمیلٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ کیسے بھی رہن دو. اب ہمیشہ اکثر لوگ الحمدللہ خیریت سے ہے، حالانکہ بیمار بھی ہوں گے خیریت سے ہے، الحمدللہ جو بھی ہے، تو فارمیلٹی کے حیثیت سے چلے جا رہا ہے. مگر آپ عقل مند ہوتے تو ذرا غور فکر کرتے کہ ہاں میں کیسا ہوں میرے رب کے ساتھ، میں کیسا ہوں میرے ایمان کے ساتھ، میں کیسا ہوں میرے قرآن کے ساتھ، میں کیسا ہوں میرے ماں باپ کے ساتھ، میں کیسا ہوں اللہ کی بندگی کے ساتھ، میں کیسا ہوں میرے حرام خواہشات کے ساتھ، میں کیسا ہوں رب العالمین کی رضامندی کی فکر کر رہا ہوں یا نہیں، میں کیسا ہوں میرے دوست میں، سرکل میں، خاندان میں وہ لوگ خوش ہے اور اللہ ناراض ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کامیاب بندہ ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے اپنے آپ کو سوال ریپیٹ کیجیے اپنے ذہن میں. سامنے پوچھنے والا اس کو پرواہ نہیں، آپ کو پرواہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہے، یہ ابن مسعود اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ آپ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے. قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کے سنا جب کہ آپ کے اوپر ہی یہ قرآن نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ نعم انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کسی اور سے سننا. تو عبداللہ مسعود وہ سورہ نساء کی جب آیتیں پڑھنا شروع کیے، یہ آیت پہ جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس حال میں ہوں گے جس وقت ہر امت کے اوپر ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان امت کے اوپر گواہ ٹھہرائیں گے. تو معاملہ آسان نہیں ہے. کیسے ہے؟ آپ اپنے آپ سے یہ سچا سوال کر کے سچے جواباں تیار کیجئے. میں حقیقت میں لاپرواہ تھا نمازوں سے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے رشتے میں بہت زیادہ ٹائم برباد کر دیا، نکاح کا راستہ حلال تھا اس کو چھوڑ کر بے حیائی برائی میں ملوث ہو گیا، دوستوں کی ٹھیٹی ٹھاٹا گپ شپ میں آدھی راتاں گزر جاتے ہیں اور نماز فجر کی تو نام و نشان ہماری زندگی میں نہیں ہے الا ماشاء اللہ. قرآن سے رمضان تک ہو سکتا کھولے تو بڑا احسان کرے سمجھتے ہیں، جبکہ اس کتاب کا حق ہم پر بہت بڑا ہے. ماں باپ کے ساتھ اف کہنا حرام ہے، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ، بد زبانی، گھر سے باہر کرنا، ماں باپ کی بے عزتی کرنا، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرنا، کتنا بڑا مجرم ہے یہ مجرم کو پکڑ ہونے والی ہے. کل کے دن یہی چیز کے اوپر پچھتاوا ندامت آنے سے پہلے آج کا توبہ استغفار آپ کے لیے بہت کامیابی ہے. میرا پھر سے ایک سوال ہے، آپ کیسے ہے اپنی نفس کی محاسبہ کرتے ہوئے؟ کیا نفس کا حساب لیتے ہیں آپ، یا اچانک کا حساب آ کے آپ کو پریشانی میں ٹھہرا جائے گا؟ یہ لہذا ایمان والے غور فکر کرتے اپنی زندگی کو محاسبہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہاں میں کیسا ہوں اللہ کی نظر میں. دنیا والوں کی نظر تو دھوکہ ہی دیتی ہے. آج آپ دنیا والوں کے ساتھ اچھے ہیں کیونکہ آپ کچھ دے رہے ہیں، ان سے کچھ فائدہ ہو رہا آپ سے. کل کے دن آپ وہ فائدہ روک دو، آپ سب سے برے ہوتے. تو دنیا والوں کی ویلیویشن کرنے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے آپ کے نزدیک. آپ اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کے دل میں سچی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتیں صحیح طور سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز، روزہ، رمضان کا اور زکوٰۃ یہ سارے امور فرض ہے، چوائس نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا حکم ہے. اور جب تک زندگی میں ہے اس
بندگی کو نبھانا چاہیے اگر آپ سچے اللہ کے بندے ہیں. اگر دنیا دوسرے مقصد کے لیے ہوتی تھی تو چلو وہ مقصد میں آپ جا رہے ہیں، کامیاب ہیں، مگر اصل مقصد آپ کا اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بندگی کرنا اور قائم رکھنا. اس لیے میرا پھر سے ایک سوال ہے، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ بھی خیریت سے رہو، تقوی میں بھی خیریت سے رہو، اللہ تعالیٰ کو خوش راضی کرتے ہوئے بھی خیریت سے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.